الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ذكر ما ورد في فضل آل عمران. قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشر بن مهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة النبي قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة. قال ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما زهراوان وذلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يلقي صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاهب فيقول له: هل تعرفني؟ ويقول: ما أعرفك. ويقول: أنا صاحبك القرآن الذي يزمعتك بالهواجر وأسهرت ليلك. وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيؤتى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوزع على رأسه تاج الوقار ويقصى والداه خلتان لا يقوم لهما على الدنيا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کے فضائل ذکر فرماتے ہیں جن احادیث مبارک میں حضور پاک کا فرمان سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران دونوں کے بارے میں آیا ہے. یعنی پہلے تو وہ احادیث مبارک ذکر فرمائیں جو صرف سورۃ البقرہ کے بارے میں تھی. اب ان احادیث مبارک کا بھی ذکر فرماتی ہیں کہ جن کا ذکر جو ہے سورۃ البقرہ کی فضیلت بھی ہے اور آل عمران کی فضیلت بھی ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن بریدہ فرماتے ہیں ان ابی ہے، یعنی بریدہ سے روایت کرتے ہیں، قال كنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. فسمعته يقول، میں نے سنا کہ حضور نے فرمایا: تعلموا سورۃ البقرہ، حضور نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، سیکھا کرو، یاد کیا کرو. فإن أخذها برکہ، سورۃ البقرہ کا محفوظ کرنا، علم پڑھنا اور محفوظ رکھنا جو ہے باعث برکت ہے. وترکها حسرہ، اور سورۃ البقرہ کا چھوڑ دینا جو ہے بڑی شرمندگی اور ندامت ہے. ولا تستطيعها البطلہ، اور اہل باطل جو ہیں وہ سورۃ البقرہ پڑھنے والوں پر غالب نہیں آ سکتے. اہل باطلہ سے مراد ہوتا ہے جادوگر. جادوگر لوگ جو ہیں وہ اہل باطل ہیں. تو جن گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے یا جو افراد سورۃ البقرہ کا معمول بنا لیں، اللہ پاک جادوگروں کے شر سے ان کو محفوظ فرماتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور پاک پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا: تعلموا سورۃ البقرہ وآل عمران، سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو. فإنہما زہراوان، یہ ایسا سبزہ ہیں، یہ ایسے یعنی درخت ہیں، ایسی شاخیں ہیں، یہ ذلان صاحبہما، جو سایہ کر لیں گے اپنے پڑھنے والوں کو قیامت کے دن. اور سایہ بھی ایسی ہوگا کأنہما غمامتان، گویا کہ دو بدلیوں کے ٹکڑے ہیں. او غیابتان، یا ایسے او غیایتان، مفسر نے فرمایا اس سے مراد بھی غیایا ہو تو پھر وہی بدلی، غیابہ ہو تو پھر جنگل کا درخت، لیکن غیایا ہے حدیثوں میں. او فرقان من طیر صواف، یا اڑنے والے پرندے، اگر وہ ایک جماعت پرندوں کی پر بنا کے کھڑی ہو جائے تو وہ بھی تو سایہ کر لیتی ہے. تو یہ دو صورتیں جو ہے قیامت کی گرمی والے دن اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ بن جائیں گی. فرمایا: وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقِي صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قرآن پاک جو ہے قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو ملے گا جب وہ قبر سے اٹھیں گے. جب آدمی قبر سے اٹھے گا تو اس کے پاس اللہ کا قرآن جو ہے وہ ایسے ایک نوجوان انسان کی شکل میں آئے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اعمال کو اشکال عطا فرمائیں گے.
یعنی جو اچھے عمل ہیں وہ اچھی صورت میں آ جائیں گے، جو بھیڑے عمل ہیں اللہ معاف کرے وہ سانپ بچھو اور بلاؤں کی شکل میں آ جائیں گے۔ اور اس کے بعد وہ کہے گا وَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُنِي، اور وہ بندے سے بندہ کہے گا کہ اے آدمی تم نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ قرآن پڑھنے والا جو آدمی معارف کا میں تو نہیں پہچان سکا، وہ کہے گا میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جو قرآن جس کو تو نے دنیا میں اپنا ساتھی بنا لیا تھا، اور میری وجہ سے تو گرمیوں کے اندر بھی پیاسا رہتا تھا، یعنی میری وجہ سے تم نے روزے رکھے، تم نے تلاوت کی، تم نے قرآن پڑھا۔ این ہواجر کہتے ہیں حجر شدید گرمی کے وقت میں، زما کہتے ہیں پیاسا رہنا، تو تمہیں اس وقت میں نے بھوکا پیاسا رکھا، تم مجھے پڑھنے میں لگے رہے لیکن اپنے کمانے کا فکر نہیں کیا، اپنا آرام کا فکر نہیں کیا۔ وہ اسحرت لیلک، اور تیری راتیں جو تھیں وہ جاگتی نہیں تاکہ تو نے رات کو بھی تہجد کے اندر اللہ کا قرآن پڑھنے میں گزارا۔ ان کل تاجر من وراء تجارتی، اور ہر تاجر جو ہے اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی جو تاجر تجارت کرتا ہے پھر وہ اپنے اعمال کا اپنے مال کا بھی لحاظ کرتا ہے کہ بھی کتنا نفع ہوا، کیا فائدہ ہوا، آج تمہارے فائدے کا دن ہے اور آج تمہاری کامیابی کا دن ہے۔ فَيُؤْتَى الْمَلَكُ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدُ بِشِمَالِهِ، اب جناب آگے فرشتے آئیں گے دائیں طرف اور ہوگی اس کے بائیں طرف، اور اس کے بعد وَيُوزَوْ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر پہ عزت والا تاج رکھیں گے، جیسے دنیا میں بادشاہ تاج پہنتے تھے، قیامت میں قرآن پڑھنے والوں کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں اصل میں عزت والے لوگ تو وہی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو قرآن کا سورۃ البقرہ یا سورۃ آل عمران پڑھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ لفظ پڑھتے رہو اور عمل نہ کرو، یہ مراد نہیں ہوتا، یعنی حضور پاک کے فرمان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے تعلموا سے کیا معنی کہ پڑھو، تعلموا آل سورۃ البقرہ یعنی پڑھو اور اس پہ عمل کرو، تعلموا آل عمران یعنی پڑھو اور اس پہ عمل کرو۔ یہ تو صحابہ میں تصور بھی نہیں تھا کہ قرآن پڑھا جائے اور عمل نہ ہو، کیونکہ اگر آدمی قرآن پڑھے اور اس پر عمل نہ کرے پھر تو اللہ کا قرآن لعنت کرتا ہے۔ اگر آدمی قرآن پڑھے اور اس پر عمل نہ کرے نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے بے اعتبار سزا کے نہ پڑھنے والے سے زیادہ سزا کا مستحق، کہ ایک عام آدمی گناہ کرے اور ایک حافظ قرآن گناہ کرے، ایک عام جاہل گناہ کرے اور ایک عام پڑھا لکھا گناہ کرے، ایک عام آدمی گناہ۔ تو یہ قرآن کے پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے اور قرآن پر عمل کیا جائے۔ اگر قرآن پر عمل نہ ہو تو پھر تو قرآن اللہ معاف فرمائے قیامت والے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور عمل نہیں کیا ان کے گلے میں ہار بن کے آئے گا اور کہے گا یا رب اقض بینی و بین ھذا، یا اللہ میرے اور اس بندے کے درمیان میں فیصلہ فرما کہ اس نے دنیا میں مجھے پڑھا لیکن مجھ پر عمل نہیں کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو چومتے ہیں، قرآن کو سینوں سے لگاتے ہیں، قرآن کو آنکھوں پہ رکھتے ہیں، قرآن پہ بڑے ریشمی غلاف چڑھاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اور اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن پہ عمل کرنا۔ تم غلاف نہ چڑھاؤ، تم عمل کرو۔ تم قرآن مقدس کو اگر نہ چومو کوئی بات نہیں، لیکن عمل کرو۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ قرآن تمہیں کیا دعوت دیتا ہے؟ قرآن کس راستے کی طرف تمہیں بلا رہا ہے اور کن راستوں سے تمہیں منع کر رہا ہے؟ یہ معنی ہوتا ہے پڑھنے کا۔ یہی وجہ تھی نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 8 سال لگ گئے سورۃ البقرہ پڑھنے میں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ تو عرب تھے، جن کی زبان عربی، عرب میں پیدا ہونے والے، اور پھر جنہوں نے علم براہ راست پڑھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم سے، ان کو 8 سال کیوں لگ گئے؟ وجہ یہ تھی کہ جو حکم ہے پہلے میں عمل کروں گا پھر آگے پڑھوں گا، پہلے عمل کروں گا پھر آگے پڑھوں گا، ہر امر پہ عمل کروں گا پھر آگے پڑھوں گا۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی قرآن کی کوئی سورت پڑھتے تھے تو اس پر فوراً عمل کرتے تھے۔ عمل کرنے کے بعد پھر اگلا سبق لیتے تھے کہ اب اس سبق پر ہم چلنے کے قابل ہو گئے، اور ہم پڑھتے ہیں بس ایک دفعہ پڑھ لیا، قرآن کے حافظ بھی بن گئے۔ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت، بعض لوگ ہم نے دیکھے ہیں جن کی عادت ہے ماشاءاللہ کہ روزانہ صبح کی نماز بھی پڑھتے ہیں،
اور روزانہ قرآن کا ایک پاؤ یا آدھا سارا یا ایک پارا تلاوت بھی کرتے ہیں، اور فارغ ہونے کے بعد راشی رشوت میں جا رہا ہے، ظالم ظلم کی طرف جا رہا ہے، سود خار ہے وہ سود کی طرف جا رہا ہے، جس نے سینما گھر بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے اس فلم کاروبار میں جا رہے، اس قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ قرآن تو قیامت والے دن وبال بن جائے گا اس کے اوپر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی حکم دیا ہے یہی حکم ہے کہ قرآن پڑھنے کا معنی یہ نہیں کہ طوطے کی طرح پڑھو، کہ طوطا بھی کہتا رہتا ہے بھی میاں مٹھو چوری کھاس ہے، وہ میاں مٹھو کیا، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ مٹھو کیا ہے تو میاں کیا تو چوریا بلا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں، یہ نہیں مراد۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو قرآن پڑھنا ہے تو پھر صحیح معنی میں پڑھو، اور نہیں پڑھنا ہے تو نہ قرآن کو ضرورت ہے نہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے، وہ تو غنی ہے بے پرواہ ہے، اگر ساری مخلوق بھی خدا کی منکر بن جائے اللہ کو دھیلے کا نقصان بھی نہیں دے سکے، اور ساری مخلوق اگر متقی بن جائے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے تو واضح فرمایا کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، میں غنی ہوں تم محتاج، تم محتاج ہے۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ صمد، اس کی تو صفت یہ ہے کہ جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے اور جسے کسی کی حاجت نہ ہو، وہ تو صفت ہے اس کی، اس لیے اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری۔ تو اس لیے ہمیشہ فرمایا تعلموا، حضور نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھو۔ آج دیکھو کہ اس نے عمل کیا تو کتنا بڑا شان ملا۔ وَيُوزَوْ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اس کے سر پہ عزت کا وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ وَيُكْسَىٰ وَالِدَاهُ اللَّتَانِ لَا يَقُومُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا، اس کے والدین کو ایک جوڑے پہنائے جائیں گے قیامت والے دن جنت کے، کہ ساری اہل دنیا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فَيُقُولَانِ بِمَا كَسَبْنَا هَٰذَا وَيُقَالُ يَأْخُذْ وَلْدُكُمْ عَلَى الْقُرْآنِ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ يَقْرَؤُهَا إِذَا كَانَ تَرْتِيلًا۔ اب جناب فرماتے فَيَقُولَانِ بِمَا كُسِينَا هَٰذَا فَقَالَ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ۔ اب وہ والدین پوچھیں گے کہ ہمیں یہ لباس یہ جو پہنائے جا رہے ہیں کیوں پہنائے جا رہے ہیں؟ تو ملائکہ جواب دیں گے کہ تم نے اپنے بچے کو جو قرآن پڑھایا تھا اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج تمہیں بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرمائیں گے کہ اے حافظ قرآن، تم قرآن پڑھتے بھی جاؤ اور اپنے مدارج کو چڑھتے بھی جاؤ، جہاں تمہارا قرآن ختم ہوگا وہیں تمہارے درجات ختم ہوں گے۔ اور فرمایا مفسر رحمت اللہ علیہ نے، حضور پاک نے فرمایا کہ وہ چاہے ترتیل سے پڑھے، یعنی آہستہ آہستہ ایک ایک آیت ایک ایک حرف علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے، اللہ کے یہاں کوئی درجات میں کمی تو ہے نہیں۔ تو اتنا اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے اندر عزت عطا فرمائیں گے، سرفرازی عطا فرمائیں گے۔ وروى ابن ماجه من حديث بشر بن المهاجر بعده وهذا اسناد حسن شرط مسلم فإن بشرا هذا خرج له مسلم ووثقه ابن معين، یعنی حدیث الحمدللہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شرط پہ صحیح ہے۔ وقال النسائی ما بی واصل اللہ ان الامام احمد قال بھی منکر الحدیث کا حدیث ولایت آتی بالعجب، صرف امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پر بشر ابن المہاجر پہ اعتراض کیا۔ انہوں نے فرمایا میں اس کی حدیثیں لیا کرتا تھا لیکن یہ کبھی کبھی بڑی عجیب عجیب چیزیں بھی لاتا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقال البخاری رحمۃ اللہ خالف بعض حدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض احادیث میں یہ ایک یعنی اس کے اندر کچھ خلاف پایا جاتا ہے اس کا۔ وقال باطم الرازی یکتب حدیثہ، انہوں نے فرمایا اس سے حدیث لکھی جائے ولا یحتج به، استدلال نہ کیا جائے۔ وقال ندیر وما لا یتابع علیہ وقال دارقطنی لیس بالقوی، ایسا قوی راوی نہیں۔ قلت ولکن لبعضہ شواہد فمن ذلك حدیث ابی امامۃ الباہلی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بشر ابن المہاجر کو ہم ضعیف بھی مان لیں، حالانکہ یحییٰ ابن معین نے اس کی توثیق کی ہے، تو اس روایت کے اور شواہد بڑے موجود ہیں، جیسے کہ حضرت ابی امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، قال الامام احمد بن عبد الملک بن عمر قال حدثنا هشام بن يحيى بن ابي كثير نبي صلى الله عليه وسلم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراء والبقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان طير صواف يحاجان عن أهليهما يوم القيامة
ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البتل وقد روى مسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی امامہ سے یہ حدیث نقل کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور پاک سے سنا، حضور پاک نے فرمایا اقرأوا القرآن، اے لوگوں قرآن پڑھا کرو، فإنہ شافع لأہلہ، قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اب یاد رکھو کہ شفاعت تو وہی کرے گا جو کہنا بھی مانے۔ اب مثلا تیری اپنی اولاد ہے، تیرا بیٹا ہے، تیرا بھائی ہے، اگر تیرا نہ فرمان ہے تو تم اس کی سفارش کرو گے؟ اگر ایک آدمی قرآن صرف پڑھ رہا ہے لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتا تو قرآن کیا شفاعت کرے گا؟ تو قرآن کی شفاعت کرنے کا معنی ہی ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھیں اور قرآن پہ عمل کریں۔ فَإِنَّهُ شَافِعٌ لِأَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حضور پاک نے فرمایا قرآن اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ زہرابان، وہ جو کھلے ہوئے پودے ہیں یا پھولوں کے غنچے ہیں ان کو پڑھا کرو، یعنی سورۃ البقرہ اور جب وہ قیامت میں آئیں گی فَكَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، قیامت والے دن میدان حشر کی گرمی کے اندر وہ بدلوں کی طرح ٹکڑے بن جائیں گے، یا فرمایا ایسے جیسے پرت پر پھیلا کے کھڑے ہو جائیں، اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کر لیں گے۔ تو جن پر اللہ کے قرآن کا سایہ ہو جائے گا ان پر گرمی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو گویا وہ حشر کی گرمی سے بچ گئے۔ اب لوگوں نے ان حدیثوں کا حل یہ نکال لیا کہ یہاں چادر پکڑ کے قرآن اوپر رکھ لیتے ہیں، نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، سایہ یہی ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ میاں تو قیامت میں بدلیاں بنائے گا نا، ہم یہاں بنا لیتے ہیں، ہم یہاں بدلی بنا لیتے ہیں کہ قرآن پاک کو پکڑ لیتی ہیں، چادر کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور نیچے سے آدمی گزر رہا ہے، کبھی شادی والے گزار رہے ہیں، کبھی اس کو گزار رہے ہیں، اور زیادہ ترقی کریں تو قرآن باندھ دیا، کہا قرآن ضامن ہے۔ انہوں نے کہا تم قرآن کو ضامن کرتے ہم امام کو ضامن کرتے ہیں، امام باندھ تو یہ امام حفاظت کرے گا سارے راستے میں، خود ہی امام ہوا ہے، ڈر سے باہر نہیں آتا، جس کو ضامن بن جائے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہ مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اگر امام سے مراد حضرت حسین لو، وہ خود شہید ہو گئے، اپنی حفاظت بھی نہ فرما سکے، اور پورا اہل بیت شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، لیکن ہماری ضمانت ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو قرآن پڑھیں اور قرآن پہ عمل کریں، اتنا پڑھیں جتنا عمل کریں۔ ویسے سارا قرآن یاد کرو، لیکن جہاں جہاں قرآن نے حکم دیا ہے گردن جھکا لو، اور جہاں قرآن نے منع کیا ہے رک جاؤ، بس پھر تو قیامت والے دن قرآن سفارش کرے گا۔ ورنہ حضور نے فرمایا رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، آپ نے فرمایا ایسے بھی آئیں گے میری امت میں قرآن پڑھنے والے، وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور اللہ کا قرآن ان کو لعنت کر رہا ہو۔ اسی طرح حضور نے فرمایا میری امت میں ایک ایسی جماعتیں بھی آئیں گی یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، زبانوں پہ قرآن ہوگا، حلق سے نیچے بھی نہیں اترا ہوگا، یعنی صرف زبان پہ قرآن ہے، عمل کوئی۔ آج یہی وجہ ہے میرے بھائی کہ پوری دنیا میں مسلمان اللہ معاف فرمائے بڑی مصیبتوں میں ہیں، مشقتوں میں ہیں، ابتلاءات میں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر۔ ہم اسی لیے خوار ہو رہے ہیں، اسی لیے ذلیل ہو رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے قرآن سے ہمارا تعلق جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ ایک رسم ہے کہ ہم کہتے ہیں، جیسے کہ ایک روایت میں آیا، میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک وقت آ جائے گا کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولم یبق من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام کا نام رہ جائے گا اور ان کے صرف نقش آئیں گے، عمل کوئی نہیں کرے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہیں، آج وہی وقت تو نہیں ہے کہ ایک قرآن پڑھنے والا موجود ہے اور کفر ہر مقام پہ للکار رہا ہے مسلمان۔ ایک عرب قرآن پڑھنے والا یعنی پوری دنیا میں موجود ہو اور ہر جگہ کافر انہیں للکارتا ہے، کیا ہے یار؟ مسلمان آگے حضرت خالد الولید نے 10 آدمی معیت میں 60,000 کی پہ حملہ کیا، 10 آدمی۔ اب 10 آدمی کر سکتا ہے، لیکن دل میں یہ بات کہ بس ہم نے اللہ کے راستے میں جانا ہے، بات ختم ہو گئی، جیت جانا یا جنگ
میں فتح کا تو ہمارے بس میں نہیں، ہم نے اللہ کے نام پہ مر جانا ہے، قربانی دینی ہے، مٹ جانا ہے، بات ختم ہو گئی۔ 10 آدمیوں نے جنگ کی اور 10 آدمی جیت گئے 60,000 سے۔ کوئی آپ تصور بھی کر سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں، کوئی بات کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا جی۔ وجہ کیا تھی کہ اگر دریا حکم نہ مانے تو خط لکھو دریا چل پڑے، اور آج دریا تو دریا اپنا بیٹا بھی بات نہیں، اپنا بھائی بھی بات نہیں مانتا، اپنی بیوی بھی بات نہیں مانتی۔ وجہ کیا ہے کہ ایمان جو نہیں گیا، ہواؤں کو حکم دیا جاتا تھا اور مدینے میں کھڑے اور حکم ساریۃ الجبل، اپنی پوزیشن بدلو، اپنی پشت پہاڑ کی طرف کر لو اور دشمن پہ حملہ کرو، اور ساریہ نہاوند میں لڑ رہا ہے اور عمر مدینے میں کھڑا ہے، منبر رسول پہ کھڑا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے، کہاں ساریہ؟ وہ نہاوند میں ہے، آپ رسول پاک کے منبر پہ مدینہ منورہ میں ہیں۔ نے فرمایا مجھے اللہ نے خطبے کے دوران دکھایا کہ میری فوجوں کو شکست ہو رہی ہے، اس لیے میں نے یہاں سے ان کو حکم دیا کہ اپنی پوزیشن ٹھیک کر لیں۔ جو اللہ مجھے دور سے دکھلانے پہ قادر ہے وہ میری آواز کو پہنچانے پہ بھی قادر ہے۔ اور حضرت ساریہ جب واپس آئے انہوں نے کہا کہ عین خطبے کا وقت تھا کہ میرے کان میں عمر کی آواز آئی، ہم نے اپنا پینترا بدلا اور اللہ نے فوراً فتح عطا فرما دی۔ اور آج کیا ہے، ہند ہمیں للکارتا ہے، عیسائی ہمیں للکارتا ہے، یہودی ہمیں للکارتا ہے، ہمارے کھا کے ہماری نمک پہ پلنے والا ہندو ہمارے سودے کرتا ہے، ہمارے ایمان اور ہماری غیرتوں کے امتحان لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسے پتا ہے کہ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اسے پتا ہے کہ آج مسلمان نام کا مسلمان ہے، اس میں غیرت نہیں رہی۔ کتنے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں ہندو لڑکیاں ہیں جنہوں نے ہندو سے شادی کر لی؟ کتنے مسلمان ہیں جن کے گھر میں مسلمان لڑکیاں عائشہ سے آشا اور اوشا بن گئیں؟ اسی لیے تاریخ میں واقعہ ہے نا کہ تیمور کے بعد جب بادشاہ آیا اور اس نے فتح کر لیا تو اس نے سابق بادشاہ کے خاندان حکم دیا کہ میرے سامنے ان کی عورتیں جو ہیں وہ ناچ کریں، دلیل کرنے کے لیے، اور سامنے تلوار کھول کے ننگی تلوار رکھ دی اور خود رقص دیکھتے دیکھتے آمدن آنکھیں بند کر کے سو جائے۔ اور پھر جب رقص ختم ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا کیا؟ ان کا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ان میں کوئی ضمیر غیرت موجود ہے نا، کوئی تلوار اٹھا کے حملہ کرے گا مجھ پر، لیکن غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے، غیرت مر چکی ہے، اب یہ قوم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب کفر نے ہمیں آزما لیا ہے کہ اگر اللہ کا بیت المقدس چھن جائے تو ہم بیان بازی پر ہی راضی ہیں، خدا کے یعنی کعبۃ الانبیاء، قبلۃ الانبیاء والمرسلین، جس کو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور جہاں سے میرے پاک محمد مدنی کو معراج ہوا، اور جہاں قیامت قائم ہوگی اور جو میدان حشر بنے گا، اور آج اس قبلہ اول پہ یہود جیسی ذلیل قوم کی لڑکیاں فاسقہ فاجرہ کافرہ جو ہیں منی سکرٹیں پہن کے اللہ کے کعبے کی بے حرمتی کر رہی ہیں، مسلمان بغیرت ہم زندہ ہے؟ تو جب اگر اللہ کے کعبے پر ہمیں غیرت نہیں آئی تو ایک مسجد کی غیرت زیادہ آ جائے گی۔ ان کو پتا ہے یہ بے حس قوم ہے، ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں، اپنا معاملات عزیز ہیں، اپنی ذاتی ترقی عزیز ہے۔ جب تک ہمیں اللہ کا قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ عزیز نہیں ہوگی، میرے پاک نبی نے فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا تم مومن نہیں بن سکتے، تمہارا ایمان نہیں ہے، لاکھ کہتے رہو کہ ہم ایمان والے ہیں، جب تک ساری دنیا سے زیادہ پیارا، باپ سے پیارا، اولاد سے پیارا، دنیا کے ہر بندے سے پیارا،
ساری کائنات سے زیادہ پیارا محمد مصطفیٰ نہ ہو؟ فرمایا لاکھ کہتے رہو مسلمان مومن تمہارا ایمان نہیں۔ نہ آج ایمان سے کہیں ہمیں حضور سارے کائنات سے پیارے ہیں، نہ اللہ کے کعبے میں ہیں، ناراض نہ ہوں، ٹھنڈے دل سے آپس میں ہم بیٹھے ہیں، بھائی ہیں۔ یعنی اگر حضور ہمیں ساری کائنات سے زیادہ پیارے ہیں، ہم تو حضور کی شکل کو بھی پسند نہیں کرتے، کیسے آخر حضور ہمیں محبوب ہے؟ ایک آدمی کسی لڑکے سے دوستی ہو جائے، جیسے وہ کپڑے پہنے گا وہ بھی پہنے گا، جیسے وہ چلے گا وہ بھی چلے گا، جیسے وہ کھائے گا وہ بھی کھائے گا، کٹھے رہیں گے، کٹھے اٹھیں گے، کٹھے بیٹھیں گے، سیر پہ کٹھے جائیں گے، رات کو کٹھے رہیں، کیوں اور جی ہم بھائی بنے ہوئے ہیں، جی ہمارا بڑا پیار ہے۔ اگر ہمیں حضور سے پیار ہے، نہ ہمیں حضور کی شکل سے پیار ہے، نہ حضور کی داڑھی سے پیار ہے، نہ حضور کی نماز سے پیار ہے، نہ حضور کی تلاوت سے پیار ہے، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پیار ہے، نہ صورت سے پیار ہے، فقط جلسے کر لینا سیرت النبی کے، یہ دلیل ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے؟ نہ اگر اسی کا نام اسلام ہے تو پھر تو بلا وجہ حضرت بلال تڑپتے رہے اور قربان ہوتے رہے، پھر تو بلا وجہ سیدنا حمزہ کے ٹکڑے ہو گئے، پھر تو بلا وجہ صحابہ شہید ہو گئے، وہ بھی کہتے حضور ہم آپ کا انشاءاللہ بڑا بڑا جلسہ کریں گے، بہت بڑا جلوس نکالیں گے۔ مکے والوں کو کہتے یار ہم نے تو 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا ہے، ہم اور تو تمہیں کچھ نہیں کہتے نا، تم ہمیں یہ نکالنے دو، ہم نے صرف 12 کو جلوس نکالنا ہے، 27 کو رجبی کرنی ہے، 11 کو ہم نے دودھ تقسیم کرنا ہے، یہ دین ہے، اسلام ہے۔ اتنا تو ابو جہل بھی برداشت کر لیتا، وہ کہتا لاکھ دفعہ کرتے رہو، ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہو بس۔ یہ تو انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی تھی آپس میں، جھگڑا کیوں ہوا؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس وقت تک کفر کے خلاف لڑوں جب تک میرے اللہ کی الوہیت کا اقرار نہ کر لیں، جب تک تیرام بلند نہ ہو جائے میں لڑتا رہوں، جہاد کرتا رہوں، حتی یقولوا، اور کوئی صلح کا طریقہ نہیں یا کلمہ پڑھیں، اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو اپنے آپ کو ہمارے تحت رکھیں، ہمارے ذمہ بن جائیں، معاہد بن جائیں، جزیہ ادا کریں، خراج ادا کریں، مسلمانوں سے دب کے رہیں، اسلام سے اعلیٰ کوئی نہیں رہ سکتا کوئی مذہب۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، فرمایا تم ہی سر بلند رہو گے لیکن شرط ہے کہ ایمان والے بنو۔ اس لیے حضور نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آ جائے گا ان کا روب ختم ہو جائے گا، ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی اور ایسے بن جائیں گے جیسے دریا کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، حالانکہ جھاگ ہوتی تو دریا کے اوپر ہے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پانی کے اوپر ہوتی ہے جھاگ۔ صحابہ نے پوچھا حضور بن قلت، کیا اس زمانے میں مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نانا مسلمان تو سب سے زیادہ ہوں گے لیکن اندر اسلام نہیں ہوگا۔ اور میرے مدنی پاک نے مثال دی غصاء ان کا غصاء السیل، فرمایا تم ایسے بن جاؤ گے جیسے سیل آتی ہے، پانی آتا ہے، اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، حالانکہ دیکھنے میں تو اوپر ہے، دیکھنے میں تو پانی کے اوپر ہے لیکن حیثیت ایک بلبلہ بھی پانی کا اوپر ڈال دو تو ختم۔ آج وہی حال ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم میں سب کچھ رہے باقی ہے لیکن اسلام باقی، ایمان باقی نہیں۔ بالکل ہم نے ایک یعنی ماحول ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، بس ہم سرکاری مسلمان تو ہیں، ہم قانونی مسلمان تو ہیں کہ ہم نے اپنے آئیڈینٹی کارڈ میں بھی مسلمان لکھا ہے، پاسپورٹ میں بھی مسلمان لکھا ہے، لیکن جو اسلام جو ایمان لے کے میرا مدنی محمد مصطفیٰ آیا تھا
وہ اسلام کہاں ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کسی مسجد کے قریب اللہ کے کعبے میں آپ کو یعنی یہ دعوے سے کہتا ہوں آپ کہ اپنے ملکوں میں اسلامی ملکوں میں چلے جائیں، کسی ملک میں کھڑے ہو جائیں، ایک مسجد پر بھی نظر ڈال لیں اور ساتھ جو سینما ہو اس پر بھی نظر ڈال لیں، سینما پہ ٹکٹ دینی پڑتی ہے، وہاں لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، لوگوں کو جانے کا موقع نہیں مل رہا ہوگا، اور مسجد پہ کوئی ٹکٹ نہیں لگی، سینما آباد ہے، مسجد برباد ہے۔ سود خار کے گھر پہ بجلیاں ہیں، مسجد میں اندھیرا ہے۔ راشی کے گھر میں کم روشن ہے اور مسجد میں اتنا گھاس اگا ہوا ہے۔ اپنے گھروں میں کارپٹ بچھے ہوئے ہیں اور مسجد میں پانی کا لوٹا نہیں ہے۔ جب ہم خود مسجدوں کے اتنے بڑے حامی ہیں تو دشمن مسجد نہیں گرائے گا، تمہیں بنا کے دے گا۔ اب ایک شریف آدمی آج مجھے کہہ رہا تھا، وہ جی انہوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ مسجد بنا کر، ماشاءاللہ وعدہ بھی بڑا پکا، مسلمان کا وعدہ لے کے آ رہے ہو۔ کافر کا بھی کوئی وعدہ ہوتا ہے؟ یعنی حضور کے ساتھ جو مکے والوں نے وعدہ کیا پورا کیا؟ یہودیوں نے جو میرے مدنی کے ساتھ معاہدہ کیا، وعدہ کیا، لکھا ہوا تحریری باقاعدہ میثاق مدینہ کے نام سے، وہ ایک عظیم عہد ہے جو قیامت تک یاد رہے گا، پھر یہودیوں نے وعدہ پورا کیا؟ اگر نبی پاک سے وعدہ پورا نہیں کیا، تم بڑے خوش قسمت ہو، تمہارے ساتھ وعدہ پورا کرے گا۔ وعدہ پورا کب ہوگا؟ جب تم مسلمان بن جاؤ گے۔ وہ وعدہ پورا ہو سکتا ہے، وہ وعدہ پورا ہو سکتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی ہے، لیکن کب؟ جب ہم مسلمان بن جائیں گے، اور جب ہم مسلمان بن جائیں گے اب پھر سومنات کو غزنوی کی ضرورت ہے، اب اسے پھر محمود کی ضرورت ہے، اب اسے پھر محمد بن قاسم کی ضرورت ہے، اب اسے پھر مجاہدین کی ضرورت ہے، ہم جیسے بے حس بے غیرتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ وعدہ تو پورا ہو سکتا ہے نا جی، وہ بھی تو انسان تھے نا جن کے سامنے کروڑوں کی دولت رکھ دی گئی کہ جناب یہ کروڑوں لے لو لیکن ایک بت نہ توڑو۔ ان کا تاریخ میں تم مجھے بت فروش کہنا چاہتے ہو؟ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ لا الہ کی ضرب لے کے آیا ہوں، میرا تو کام توڑنا ہے، ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام سے توڑنا سیکھا ہے۔ سب سے پہلے بتوں کو کس نے توڑا تھا؟ ہم تو اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ کہیں اگر کوئی بات ہم کہتے ہیں وہ خیال کرنا جی، خیال کرنا، ہاں جی بالکل خیال تو کیا جائے، ضروری ہے۔ اقلیت بن کے رہے تو خیال کیا جائے نا۔ ہم تو سیدنا ابراہیم نے کہا کروڑوں لے لو، نے کہا عقل کرو، کروڑوں لے کر میں بت فروش بن جاؤں۔ آج دنیا نے دیکھ لیا کہ پہلے لوگ بت بیچنے سے بھی ڈرتے تھے اور یہ تو اپنے باپ دادے اپنے مرشدوں کی قبریں بیچ رہے ہیں۔ یہ قوم ہے، یہ کیا مقابلہ کرے گی ہمارا؟ یہ تو قبریں بیچ کے بھی کھاتے ہیں۔ انہوں نے تو قبروں پہ ٹھیکے دیے ہوئے ہیں، باقاعدہ عرس پہ ٹھیکے ہوتے ہیں، باقاعدہ وہاں تھیٹر لگتے ہیں، وہاں سرکسیں آتی ہیں، وہاں تماشے ہوتے ہیں، وہاں حساب، تاکہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ بندے آئیں۔ اگر 2 لاکھ آدمی ہم نے جمع کر لیا، چاہے تھیٹر کے نام پر ہو، سرکس کے نام پر ہو، فلم کے نام پر ہو، تماشے کے نام پر ہو، اگر پیر صاحب کو 1 روپیہ بھی ڈالا گیا تو 2 لاکھ تو ملتا ہے نا سال میں۔ ہمیں یہ نہیں غرض ہے کہ مزار پہ آ کے وہ قبر کو دیکھ کے عبرت پکڑیں، ہمیں یہ غرض نہیں کہ وہ نماز پڑھیں، ہمیں یہ غرض نہیں کہ وہ قرآن پڑھیں اور اللہ کے ولی کے لیے دعا کریں، نہ وہ فلم دیکھیں، وہ سینما دیکھیں، وہ سرکس پہ جائیں، وہ تھیٹر لگائیں، ہمیں آگے بس نظر نیاز والا ایک دھیلا دے دیں۔ اسی کا نام اگر دین ہے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، بلکہ اس سے آگے اور زیادہ تباہیوں کا انتظار کریں۔ اور اگر ہم جاگ گئے اور ہمارا ایمان بیدار ہو گیا الحمدللہ، پھر کفر ہمیں نہیں للکار سکتا۔
سوال پیدا نہیں ہوتا. کفر کبھی کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے نہیں آ سکتا. کفر کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ میں نظر ڈالیں. اسی لیے اقبال نے کتنی پیاری بات کی تھی. وہ کہتا ہے کہ آپ نے بڑی عجیب بات کی کہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے, یعنی اونٹ چرانے والی قوم, بے تربیت قوم جس نے کبھی جنگ نہیں لڑی. پہلی جنگ کس نے لڑی؟ مدینے کے انصار نے, جنہوں نے کبھی جنگ نہیں لڑی. بدر میں جب حضور کے ساتھ صحابہ آئے تو وہ جنگجو تو نہیں تھے, وہ تو بیچارے باغبان تھے, وہ تو کاشتکار تھے, باغات والے لوگ تھے. لیکن پتہ ہے جذبہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا حضور آپ کیوں فکر کر رہے ہیں, لسنا اصحاب موسیٰ, ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں کہ آپ کو کہہ دیں گے کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا نَحْنُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو قوم نے ہمیں آزمایا, کبھی قادیانی بن کے آزمایا, میرے مدنی کی ختم نبوت پہ حملہ کیا, ہم بیدار نہ ہوئے. انہوں نے پھر ابو بکر, صدیق, عثمان, عمر, صحابہ کی عظمت پہ حملہ کیا, ہمیں غیرت نہ آئی. انہوں نے پھر حضرت معاویہ کو للکارا, ہمیں حیا نہ آیا. انہوں نے بی بی عائشہ پہ زنا کی تہمتیں لگائیں, ہم احساس سے ذمہ داری سے بیدار نہ ہوئے. پھر انہوں نے قرآن کے خلاف محاذ بنایا, حدیث رسول کا انکار کیا, ایک ایک چیز پر ہمیں آزماتے گئے. جب دشمن نے دیکھ لیا یہ بالکل ختم ہو چکے, اب اس کی جو مرضی ہے وہ ہے. اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں پھر مسلمان بنا دے. دعا کرو اللہ ہمیں پھر ایمان وہی نصیب کر دے جو ابو بکر, عمر, عثمان و علی کو ملا تھا, جو اہل بیت کو ملا تھا, جو اصحاب رسول کو ملا تھا, جو بلال حبشی کو ملا تھا, جو سلمان فارسی کو ملا تھا, جو ابی ذر کو ملا تھا. آج مسلمانوں اندازہ کرو, ابھی آنکھیں بند کر کے ذرا تصور تو کریں اسی کعبے میں کیا شان ہوگی. درمیان میں میرا مدنی محمد مصطفیٰ ہے, اور ادھر ابی بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, کرشی بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر سلمان فارسی بیٹھا ہوا ہے, آگے بلال حبشی کھڑا ہوا ہے, کہیں رومی ہے, ایرانی ہے, انما القوۃ, سب بھائی بن چکے ہیں. لیکن آج ہم سندھی ہیں, ہم پنجابی ہیں, ہم بلوچ ہیں, ہم پٹھان ہیں, ہم پشتون ہیں, ہم مہاجر ہیں, ہم انصار ہیں, ہم سب کچھ نہیں ہیں تو صرف مسلمان نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بس اب وہی ہے کہ ہم انا للہ پڑھ سکتے ہیں کہ ہم پر ندا کا وقت ہے, اور ہم پر ایک موت کا عالم ہے کہ ہم مردہ ہو چکے ہیں. لسان کے جھگڑے ہمارے پاس ہیں, قومیتوں کے جھگڑے ہمارے پاس ہیں, برادری کے جھگڑے ہمارے پاس ہیں, وطنیت کے جھگڑے ہمارے پاس ہیں. ہر آدمی ایک نیا نعرہ دے کے کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھو اور بھائی بن جاؤ. اس سے بھی بڑی بات ہے, آپ یاد کریں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ, سید الشہداء, جو میرے مدنی پاک کا محبوب ترین چچا ہے, محبوب ترین, یعنی جس کی وفات کے بعد میرا مدنی پاک ہر ہفتے اس کی قبر مبارک پہ جاتے تھے. اتنا پیارا چچا ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کو جس نے قتل کیا, صرف قتل نہیں کیا, قتل کرنے کے بعد سیدنا حمزہ کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا, اور سیدنا حمزہ کا کلیجہ نکالا, سیدنا حمزہ کا جگر نکالا گیا, کان, ناک, ہاتھ علیحدہ علیحدہ کاٹے گئے, اور وہی کاٹنے والا میرے مدنی کے سامنے آتا ہے اور آگے کہتا ہے حضور عرفتنی, مجھے پہچان لیا ہے. فرمایا پہچان لیا ہے, تم وحشی ہو, میرے چچے کے قاتل ہو, بتلاؤ کیا کرنے ہیں. کہا حضور کلمہ پڑھوں, مجھے معافی ملے گی. فرمایا محمد سینے سے لگا لے گا, پڑھ تو لو کلمہ. حضور نے اس نے کلمہ پڑھا, حضور نے فرمایا الحمدللہ بھائی بن گئے ہو, لیکن ایک طبیعی بات ہے, آخر میں بھی بشر ہوں, انسان ہوں, مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. ویسی اتنی مہربانی کرو ذرا سامنے نہ بیٹھو, میرے پیچھے بیٹھ جایا کرو, کیونکہ تمہیں دیکھ کے مجھے چچا یاد آتے. ویسی نے کہا حضور السلام علیکم,
میرے دیکھنے سے میرے مدنی کو تکلیف ہو تو میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ نہ ایمان سے کہو، ہم سارے جو داڑھی مڈوا کے انگریزی لباس پہن کے قیامت میں حضور کے سامنے جائیں گے، بڑے خوش ہوں گے حضور؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بھئی اگر آپ کو کوئی مسئلے کا پتہ مجھے بھی بتاؤ، خامخواہ میں بھی آپ کے ساتھ مل جاؤں۔ اگر حضور خوش ہوتے ہیں داڑھی مڈانے سے تو مقصد تو حضور کو خوش کرنا ہے نا، بھئی حضور کو راضی کرنا ہے یا ناراض کرنا ہے؟ اب ہم جو جناب آئیں، سگار ہمارے ہاتھ میں ہو اور بال انگریزی کٹے ہوئے ہوں، 3 پیس سوٹ لگا ہوا ہو، گلے میں ٹائی ہو اور انگلش سگریٹ ہو، اور اس کے بعد جناب تازہ کلین شیو ہو آدمی، اور جناب آگے پیچھے جا کے حضور کے سامنے کھڑے ہیں، خیال حضور بڑے خوش ہو؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کہ ماشاءاللہ بھی میری امت نے کلمہ پڑھا، صرف کلمہ نہیں پڑھا بلکہ میری شکل، صورت، میرا لباس، میرا تمدن، میری ہر چیز کو محبوب رکھا ہے انہوں نے۔ اس نے کہا حضور میری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، الحمدللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب میں اس دن سامنے آؤں گا جب آپ کے سامنے آنے کے قابل بنوں گا۔ حضور پاک کی وفات ہو گئی، سیدنا ابو بکر کا زمانہ آ گیا، مسیلمۃ ابن الکذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، 70,000 کا لشکر لے کر آیا، سیدنا صدیق نے فوجیں چڑھائی مقابلے کے لیے، این میدان کارزار گرم ہے، ادھر صدیقی سپاہ کھڑی ہے اور ادھر کذاب کی فوج کھڑی ہے اور مقابلہ اور مبارزت ہو رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ دور سے اڑتی ہوئی مٹی نظر آ رہی ہے کہ کوئی گھوڑ دوڑ ہے، یعنی گھوڑے دوڑانے والا آدمی ہے، گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے، لیکن دور ہے، پتہ نہیں لگتا اپنا ہے، پرایا ہے، دوست ہے، دشمن ہے۔ فرماتی ابھی ہم اس کو دیکھ رہے تھے، جوں قریب آیا تو ڈاٹھا باندھا ہوا ہے، یعنی جیسے عرب کی عادت ہے نا، رومال کو یوں باندھ لیتے ہیں چہرے پر، ڈاٹا باندھا ہوا ہے، پہچانا نہیں جا رہا، گھوڑا بڑا قیمتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اس نے گھوڑے کو اوپر سے اڑایا ہماری فوجوں کے، اور ٹھیک اس جگہ گیا جہاں مسلمہ کھڑا تھا، تلوار ماری اور 2 ٹکڑے کر دیے، اور پھر وہیں کھڑے ہو کے اپنا کپڑا کھولا اور کہا فزت ورب الکعبۃ، کہنے لگا مسلمانوں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، آج میں نے محمد کے دشمن کو بھی ٹکڑے کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے مبارک دی، ہم نے کہا تل کا بے تل کا، بھائی وحشی آج تو تم بدلہ برابر کر گئے، تم نے اسلام کے کفر کے زمانے میں سیدنا حمزہ پہ حملہ کیا تھا، آج نبی کے دشمن کو مار دیا، اب تم حضور کے سامنے جانے کے قابل ہو گئے، اب مبارک ہو، تم نے عدلہ بدلہ برابر کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ ایمان تھا، اسلام تھا، ہم میں سب کچھ ہے، نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ حب قرآن ہے، نہ قرآن پہ عمل ہے، ایک رسم ہے، طواف ہے، ہم کر رہے ہیں، چکر ہے لگا رہے ہیں، پتہ کوئی نہیں کہ کیا طواف ہے، کیا چکر ہے، کیا حجر اسود ہے، کیا رکن یمانی ہے، اور اس چکر لگانے کا مقصد اصلی کیا ہے؟ بس ہم پھر رہے ہیں، اور ایک چکر ہے، 7 چکر ہو گئے، واپس جائیں گے، لوگ گلے میں پھول ڈالیں گے، ماشاءاللہ حضرت عمرہ شریف، عمرہ مبارک کر کے آئے ہیں، اللہ کا کعبہ دیکھ کے آئے ہیں، حضور پاک کے مدنی کا روضہ دیکھ کے آئے ہیں، جیسے الحمدللہ گیا تھا اسی طرح ہے، ذرہ بھی تبدیلی نہیں آئی، نہ عقیدے میں آئی ہے، صورت میں آئی ہے، نہ سیرت میں آئی ہے، نہ عمل میں آئی ہے۔ مدینے آنے کا کیا فائدہ ہے؟ حضور کے روضے پہ جانے کا کیا فائدہ ہے؟ اور کعبۃ اللہ کے پھرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر کعبے کے باہر بھی پھرتے رہو، داتا صاحب کی مزار پہ بھی پھرتے رہو، بابا فرید شکر گنج کی مزار پہ بھی پھرتے رہو، خواجہ معصوم قیوم کی مزار پہ بھی پھرتے رہو، اور فائدہ کیا؟ جہاں کوئی کالا غلاف نظر آیا ہم نے پھرنا شروع کر دیا، اور سبز نظر آیا تو سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، اللہ ہمیں اسلام کے اوپر قائم فرما دے۔ اور فرماتی ہیں کہ یاد رکھو جس نے سورۃ البقرہ کو پڑھا، اپنا اخذہا برکت، اس کا پڑھنا برکت ہے، وترکہا حسرت، جب سورۃ بقرہ پڑھیں گے پہلا سبب کیا ملے گا؟ نہ ایمان سے کہو، پہلا سبب کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب و، نماز جب ہم پڑھتے نہیں تو پھر سورۃ بقرہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، ایمان سے کہو، نماز جو ہے وہ تو ہم پڑھتے نہیں، کبھی آ جاتے ہیں دوستوں کو ملنے، کبھی نماز بھی پڑھ لی، ایک کسی دوست سے وعدہ ہوتا ہے کہ بھئی تم بھی حرم میں آ جانا اور میں بھی انشاءاللہ وہیں حرم میں آ جانا،
اور وہیں ہم کھڑے ہو جائیں گے، پھر گپے اس پہ بھی لگائیں گے. خدا کے کعبے میں حرم وسیع ہے، ذرا کھلی جگہ ہے، ہوا بھی ٹھنڈی لگتی ہے، وہاں بیٹھیں گے آرام سے بیٹھ کے، پھر کس سے کہانیاں شروع کریں گے. پہلی ہے ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب، یعنی بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا. اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمیں دیکھتا. یہ ایمان ہے. اگر یہ ایمان ہو تو زانی زنا کرے. اگر یہ ایمان ہو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر زنا ہو سکتا ہے. اچھا، اپنی بیوی کے ساتھ تمہارا بچہ چھوٹا جاگ رہا ہو تو تم سوتے ہو؟ حالانکہ بیوی حلال ہے، میاں بھی اگر ملے تو حلال ہے، لیکن چھوٹا بچہ 5 سال کا، 4 سال کا، 6 سال کا بچہ، تو خاوند کا کوئی ہو کہتے ہیں بھائی بچہ جاگ رہا ہے، بچوں کو تو سونے دے. ابھی تو بچے سے دیکھنے سے حلال سے ڈرتے ہو، خدا کے دیکھتے ہوئے حرام سے بھی نہیں ڈرتے ہو. تو ہے اللہ پر ایمان؟ کہاں ہے وہ ایمان آخر؟ یؤمنون بالغیب، کہاں ہے وہ ایمان کہ جنت کو ہم نے نہیں دیکھا ہمارا ایمان ہے؟ ایمان ہے تو جنت حاصل کرنے کے لیے کر کیا رہے ہیں ہم؟ جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا ہمارا ایمان ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یؤمنون بالغیب والی بات. اچھا، اس سے پہلے کیا کہہ دیے؟ ذالک الکتاب لا، کہ یہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو ایمان یہ کہ قرآن 40 سپارے کا ہے، 10 سپارے ہیں ہی نہیں. تو پہلا شک صرف آیت میں نہ پڑا، 10 پاروں میں پڑ گیا. اور دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ قرآن تو 3-4 صحابہ کیا نعوذ باللہ جو شرابی تھے، ان کے جمع کرنے والے قرآن پر ہمارا ایمان ہی نہیں. اچھا، جن صحابہ نے قرآن کو جمع کیا ان صحابہ پر بھی ہمارا ایمان نہیں، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کیا ہوئی؟ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ پر ہمارا ایمان یہ ہے. یؤمنون بالغیب پر ہمارا ایمان یہ ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز آپ کہیں جی عید کی تو پڑھتے ہیں ہم. اچھا، یہ بھی کسی کو پتہ نہیں. اچھا، ابھی آپس میں بیٹھے ہیں، مولوی نہیں، طالب العلم نہیں. عید نماز جب پڑھتے ہو کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ہاں جی، عید نماز کتنی رکعت ہے؟ تکبیریں کتنی ہوتی ہیں؟ نہ تم مولوی جو بتلا رہے ہو تمہارا بھی کوئی احسان ہے یار، تم تو طالب ہو، ساری زندگی پڑھتے رہے، تم نے بتلا دیا تو پڑھے. ذرا مجھے عام بھائی بتا دیں کہ بھئی تکبیریں کتنی ہوتی ہیں، اور تکبیروں کے درمیان جب اللہ اکبر کتنی فاصلہ کریں اور کیا پڑھیں درمیان میں؟ اچھا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا کیا فرق ہے؟ کوئی ایک بتلا دے. جنازے کی تکبیروں کا اور عید کی تکبیروں کا کیا فرق ہے؟ کوئی ایک بتلا دے. یہ ہے یقیمون الصلاۃ، ہم نماز بڑی قائم کر رہے ہیں. اچھا، آگے آ گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ہم تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بینک میں فارم دے آتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، زکوٰۃ نہ کاٹی جائے. تو مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پر ہمارا ایمان ہے. تو پھر سورۃ البقرہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ والذین یؤمنون مما رزقناہم ینفقون پر ہمارا ایمان ہے کہ مسلمان بھوک سے مر رہا ہے، سردی سے مر رہا ہے. بوسنیا ہرسک میں دیکھ لیں، صومال میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، یعنی سردی سے، بھوک سے ایک نوالے کو ترس رہا ہے. اور ہم اپنے دسترخوانوں پر 20 قسم کے کھانے کھاتے ہیں، اور جو بچتے ہیں وہ کتوں کو پھینک دیتے ہیں. یہی مما رزقناہم ینفقون پر عمل ہے. آگے تو پھر آگے بڑا مشکل مسئلہ ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، میرا مدنی جو ایمان لائیں جو ہم نے آپ پر اتارا ہے، یعنی سارے قرآن پر. ہمارا تو پہلی آیت پر بھی نہیں ہے، تو قرآن پر ایمان کیسے ہوگا؟ اس لیے یاد رکھو، فرمایا کہ ان اخابت سورہ کا پڑھنا، اس پر مضبوطی کے ساتھ اس کو لینا اور پکڑنا، یعنی عمل کرنا. وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور سورۃ البقرہ کا چھوڑنا جو ہے وہ حسرت و ندامت ہے. اور فرمایا لا يستطيعها البطل، اور جو جادوگر ہے اہل باطل ہے وہ سورۃ البقرہ پڑھنے والوں پر کبھی یعنی اللہ بارک و تعالی کی وجہ کی پائیں گے. وقت الصف الصلاۃ سے معاویہ بن اللہ منقیر بن سلام جلی ابی سلام دور ان ابی احمد ابن جان الباری به الزہراوان المنیرتان. ان نے فرمایا کہ زہراوان کا معنی چمکنے والی چیزیں. زہراوان اصل میں جیسے کہتے ہیں
کہ نبات دیکھو نا جی، کوئی سبزہ ہو اس کا پہلا پھول کھلتا ہے نا، اس کو بھی ظاہر کیوں، وہ بھی تو روشن ہو کے ظاہر آتا ہے نا، اس لیے فرمایا گیا منیرتان یعنی روشن، والغیایا کیا مانا ما ازلک من فوقک، غیایا کہتے ہیں جو چیز تیرے اوپر سایہ کرے، جیسے بادل سایہ کر رہا ہے یا چھت سایہ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والفرقو، حدیث میں آیا فرقانی، کیا مانا فرماتی ہیں اس سے مراد یہ القطعۃ الشیء، کسی جماعت کا ایک ٹکڑا، کسی چیز کا ایک ٹکڑا، چند پرندے جب کٹے ہوں تو وہ بھی ایک ٹکڑا ہے۔ والصواف والمصطفۃ والمتضامۃ، صواف کہتی ہیں صفے بنا، یعنی جیسے دیکھا والطیر صافات، اللہ نے فرمایا دیکھو پرندے کیسے صفے بنا کے اڑ رہے ہیں، پر کیوں برابر ہیں، اس لیے کہتے ہیں والبطلۃ، بطلہ سے کیا مراد ہے السحرۃ یعنی جادوگر۔ ومعنى لا تستطيع أي لا يمكن ولا وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها والله أعلم۔ انہوں نے کہا کہ اس کا معنی لا تستطيع البدل، کیا معنی؟ بعض علماء نے فرمایا یعنی اہل باطل جو ہیں وہ سورۃ البقرہ کو نہ یاد کریں گے نہ عمل کریں گے، اور بعض فرمایا نہ اہل باطل جو ہیں سورۃ البقرہ پڑھنے والے میں نفوذ نہیں کر سکے گا، جادو اثر نہیں کر سکے گا، یعنی دو معنی لیے ہیں علماء کرام رحمہ اللہ تعالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں واللہ اعلم، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتی ہیں۔ ویسے بہرحال دونوں ترجمے جو ہیں ٹھیک ہے، کیوں اہل باطل کیوں پڑھیں گے سورۃ البقرہ، جو ہیں ہی باطل والے ہیں ہی کفر والے، ان کو قرآن سے کیا تعلق ہے؟ اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں پہلی 3 آیتیں اور آیت الکرسی اور خواتین سورۃ البقرہ جو آدمی ان کو یاد کر لے اور صبح اور شام اور رات کو سونے سے پہلے پڑھے، اللہ کی رحمت سے اس کے گھر میں جن بھی داخل نہیں ہوں گے، اور حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ دیوانے پہ پڑھا جائے تو مجنون جو ہے اس کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کو جنوں نے پکڑا ہوا ہے یا کسی پر جادو ہے تو یہی آیتیں پڑھیں، اللہ پر یقین کر کے اللہ کی رحمت سے شفا کاملہ ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ یقین ہو، ایقان ہو، اور اللہ کے قرآن پہ مکمل بھروسہ ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں اور قرآن شفا ہے، یقین کامل کے ساتھ جو ہے پھر فائدہ ہوتا ہے۔